رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم نجم ہے. ہاں جی سورہ نجم اذا ہوا قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے اور تمہارا ساتھی رسول نہ راہ بھولا ہے اور نہ غلط راستے پر چلا ہے اور نہ وہ اپنی خواہش سے بولتا ہے وہ تو صرف وہی ہے جو نازل کی جاتی ہے اسے نہایت مضبوط قوتوں والے فرشتوں نے سکھایا جو بڑی طاقت والا ہے سو وہ بلند ہوا اس حال میں کہ وہ آسمان کے مشرقی کنارے پر تھا پھر وہ نزدیک ہوا پس اتر آیا پھر وہ دو کمانوں کے فاصلے پر ہو گیا بلکہ زیادہ قریب پھر اس نے وحی کی اس اللہ کے بندے کی طرف جو وحی کی دل نے جھوٹ نہیں بولا جو اس نے دیکھا پھر کیا تم اس سے جھگڑتے ہو اس پر جو وہ دیکھتا ہے حالانکہ بلا شبہ یقیناً اس نے اسے ایک اور بار اترتے ہوئے بھی دیکھا ہے یہ پارا نمبر حد کی پیروی کے پاس اسی کے پاس ہمیشہ رہنے کی جنت ہے جب اس پیری کو ڈھانپ رہا تھا جو ڈھانپ رہا تھا نہ نگاہ ادھر ادھر ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی بلا شبہ یقیناً اس نے اپنے رب کی بعض بہت بڑی نشانیاں دیکھ لی اس کا مائک اوپن ہے بند کر دے پھر کیا تم نے لات اور عزا کو دیکھا اور تیسری ایک اور دیوی کیا تمہارے لیے لڑکے ہیں اور اس کے لیے لڑکیاں یہ تو اس وقت انصافی کی تقسیم ہے یہ بات چند ناموں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں ان کی کوئی دلیل اللہ کے نازل نہیں فرمائی یہ لوگ صرف گمان کے اور ان چیزوں کے پیچھے چل رہے ہیں جو ان کے دل چاہتے ہیں اور بلا شبہ یقیناً ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی یا انسان کے لیے وہ میسر ہے جو وہ آزاد کر دے سو اللہ ہی کے لیے پچھلا اور پہلا جہان ہے وہ اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں کہ ان کی سفارش کچھ کام نہیں آتی مگر اس کے بعد کہ اللہ اجازت دے جس کے لیے چاہے اور جسے پسند کرے بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یقیناً وہ فرشتوں کے نام عورتوں کے ناموں کی طرح رکھتے ہیں حالانکہ انہیں اس کے متعلق کوئی علم نہیں وہ صرف گمان کے پیچھے چل رہے ہیں اور بے شک گمان حق کے مقابلے میں کسی کام نہیں آتا سو اس سے منہ پھیر لے جس نے ہماری نصیحت سے منہ پھیرا اور جس نے دنیا کی زندگی کے سوا کچھ نہ چاہا یہ حکم میں ان کی انتہا ہے یقیناً تیرا رب ہی زیادہ جاننے والا ہے اسے جو اس کے راستے سے بھٹک گئے اور وہی زیادہ جاننے والا ہے اسے جو راستے پر چلا اور جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ ہی کا ہے تاکہ وہ ان لوگوں کو جنہوں نے برائی کی اس کا بدلہ دے اور جو انہوں نے کیا ان لوگوں کو جنہوں نے بھلائی کی بھلائی کے ساتھ بدلہ دے اور وہ لوگ جو برے گناہوں اور بے حیائی سے بچتے ہیں مگر صغیرہ گناہ یقیناً تیرا رب وسیع بخشش والا ہے وہ تمہیں زیادہ جاننے والا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں بچے تھے تو اپنی پاکیزگی کا دعویٰ نہ کرو وہ زیادہ جاننے والا ہے کہ کون بچا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النجم نجم کا مطلب ستارہ ہے اور یہاں پہ اللہ نے ستارے کی قسم کھائی ہے والنجم اذا ہوا کہ قسم ہے ستارے کی جب وہ جھکتا ہے یعنی گرتا ہے غائب ہونے کے لیے معاذ اللہ صاحبکم تمہارا ساتھی گمراہ نہیں ہے اور وہ اپنی مرضی سے بولتا بھی نہیں ہے یہاں پہ جو ہے وہ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کفار مکہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سننے کے بعد کہتے تھے اس کو جنون ہو گیا ہے یہ دیوانہ ہے اور یہ مطلب جادوگر ہے اس کو عقل نہیں ہے اس کو سحر ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی یہاں پہ کہ وہ نجم اذا ہوا مجھے ستارے کی قسم ہے مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے تمہارا ساتھی گمراہ نہیں ہے وما ينطق عن الهوى کہ وہ اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں ہے یہ جو بات ہے نا کہ وہ اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں ہے یہ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ دین میں اپنی مرضی نہیں کر سکتا مگر وہی جو اللہ نے نازل کیا ہے اگر نبی جو ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتا دیکھیں اگلی آیت ان هو الا وحی یوحی
مگر وہی جو اس کی طرف وحی کی جاتی ہے. یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی، نبوت کی بہت بڑی صداقت ہے. دلیل ہے یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں بولتے. بڑے متعدد فیصلے آئے آپ کے سامنے، صحابہ کرام آپ سے پوچھتے تھے تو آپ خاموشی اختیار کرتے تھے. اصحاب کہف کا واقعہ دیکھ لیں، 16 دن تک وہی نہیں آئی تو آپ کچھ بتا نہیں سکے. آگے چل کے ہولا کا واقعہ آتا ہے، آپ کچھ کہہ نہیں سکے کیونکہ آپ اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں تھے. علمہ شدید القویٰ، اس کو سکھایا سخت قوت والے نے، یعنی اللہ نے سکھایا. صاحب قوت ہے جب وہ پورا نظر آئے. ذو مرۃ فاستویٰ، یہاں پہ ذو مرۃ فاستویٰ سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بار اپنی اصل شکل میں نظر آئے ہیں. جب ایک بار نبوت کے شروع تھے، ابتدائی دن تھے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، آسمان پہ کرسی رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے اور پورے آسمان پہ یہ چھائے ہوئے تھے. اب ایک انسان تو ایسا دیکھ کے تو گھبرائے گا ہی نا، اتنی بڑی شکل دیکھ کے فرسٹ ٹائم، جبکہ اس کو بھی علم بھی نہیں کہ یہ جبرائیل ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھبرا گئے. تو ان کے 600 پر تھے جو کہ مشرق اور مغرب کی جانب تھے. اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو آپ گھبرا گئے اور گھر بھاگ گئے، اور گھر آ کے کہا یا ایھا المدثر، اے مجھ پہ کمبل اڑا دو، مجھ پہ کمبل اٹھا دو. پھر اللہ نے یہ صورت نازل کی تھی، یا ایھا المدثر، اے کملی اوڑھ کے لیٹنے والے، قم فانذر، اٹھ کر کھڑا ہو جاؤ، تیرے سونے کا ٹائم ختم ہو گیا. اس کے بعد ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، کہ وہ قریب تھا اللہ کے، 2 کمانوں کا فاصلہ تھا. لفظی ترجمہ دیکھیں، بس فاصلہ تھا نزدیک ان کے 2 کمانوں کا. 2 کمان کتنے ہوتے ہیں؟ ایک تیر کتنا لمبا ہوتا ہے؟ 1.5 فٹ کا ہوتا ہے بڑی مشکل سے، یا فٹ کا لگا لے، تیر کا حساب ہوتا ہے. تو اتنا فاصلہ تھا اللہ کے درمیان اور رسول اللہ کے درمیان. جب آپ معراج پہ گئے تھے، یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے، تو آپ ایک سائڈ پہ بیٹھے تھے، اللہ تعالیٰ دوسری سائڈ پہ تھے. درمیان میں 70,000 نور کے پردے تھے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تھے. سن رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، جواب دے رہے تھے، لیکن اللہ کو دیکھ نہیں رہے تھے. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، ہم نے اپنے بندے کی طرف وحی کی ہے. مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ، جو اس کو جھٹلاتا ہے، جو اس کے بات کو بارے میں بات کرتا ہے تو وہ دیکھ لے، وہ شک کرتا ہے، وہ جگرالو ہے. تو کتنی ہم نے اس کو نشانیاں دکھائی. چلے ٹھیک ہے، آپ لوگ کہتے ہو کہ اللہ کے نبی معراج پہ نہیں گئے، لیکن جو اللہ کے نبی نے وہاں کی آ کے نشانیاں بتائی تو وہ کیسے بتا دی پھر؟ کیونکہ کفار مکہ کہتے تھے نا کہ آپ صلی اللہ معراج پہ نہیں گئے. تو اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، میں نے کتنی اس کو نشانیاں دکھائی وہاں پہ، سدرۃ المنتہا دکھائی. سدرۃ المنتہا جو ہے یہ ایک بیری کا درخت ہے، اور یہ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے سدرۃ المنتہا پہ جا کے رک گئے تھے. کہتے تھے کہ اللہ کے نبی یہاں سے میں نہیں اوپر جا سکتا، یہاں سے صرف آپ اوپر جائیں گے. یہ بات ثابت کرتی ہے کہ اگر انسان معزز ہے، اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، تو وہ فرشتوں سے بھی زیادہ عزت حاصل کر لیتا ہے. جبرائیل ادھر ہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی اوپر گئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب وہاں سدرۃ المنتہا جو ہے وہ درخت ہے، اور بیری کا درخت ہے یہ، اور اسی کے پاس ایک دریا بہتا ہے. وہاں سے جو مطلب کہ فرشتے جو ہے جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم اسی دریا میں، اسی نہر کہیں گے اس کو، اسی نہر میں غوطہ لگاتے ہیں، اور پھر وہ باہر نکلتے ہیں، اور پھر پر جھاڑتے ہیں. جتنے قطرے گرتے ہیں اتنے اللہ ڈیلی کی بیس پہ یا جب چاہتا ہے فرشتے پیدا کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان پہ، 7ویں آسمان تک گئے. اور یہ سدرۃ المنتہا کا جو درخت ہے یہ بھی 7ویں آسمان پہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، ہم نے کتنی نشانیاں اس کو دکھائی. نشانیوں سے مراد کیا ہے؟ جو کچھ آپ نے معراج کی رات دیکھا، جنت دیکھی آپ نے، دوزخ دیکھی آپ نے، سدرۃ المنتہا پہ گئے آپ، جبرائیل کو اصلی شکل میں دیکھا، متعدد صحابہ کے جنت میں مقام دی گئی. یہ کیا تھا؟ تو پھر یہ کیسے کہہ دیا آپ نے؟ یہ کیسے کہہ دیا آپ نے اگر آپ جھوٹے ہیں؟ یہ سب کچھ دیکھ کے آئے ہیں. اللہ قرآن میں گواہی دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کی. 15ویں سفر میں بھی کہا تھا، یہاں پہ بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرا نبی گیا تھا سیر کرنے کے لیے، متعدد نشانیاں دکھائیں اور اللہ کی سے بھی ملاقات کی، لیکن اللہ کو دیکھا نہیں. حتی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں جو شخص کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے وہ بہت ہی جھوٹا انسان ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے،
اللہ کے نبی نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کے ناموں پر بتوں کے نام رکھ لیے ہیں اور ان کی پھر عبادت کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ جیسے زمانہ جاہلیت میں بڑے بت مشہور تھے، عزا تھا، لات تھا، ان کے نام تھے، اور یہ مختلف لوگوں نے اپنے اپنے بت بنائے ہوئے تھے۔ یہی وجہ تھی جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے نا، تو انہوں نے پوچھا کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص کا نا ایک نہیں، چار چار پانچ پانچ بت ہے، خدا ہے ہمارے، ان سے ہماری پوری نہیں پڑتی، تمہارا ایک کیسے پوری کر دے گا؟ تب اللہ نے سورۃ الاخلاص نازل کی تھی، یعنی انہوں نے اتنے بت بنا رکھے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا یؤمنون بالآخرتی، یہ نہیں مان لے کے آتے آخرت کے ساتھ، فرشتوں کے نام رکھ لیے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا۔ تو اللہ کہتے ہیں ان کو کوئی علم نہیں ہے اس کے بارے میں، یتبعون الا الظن، مگر یہ کیا کرتے ہیں؟ خواہشات، گمان، جیسے ایک بندہ گمان کے سر پہ چلتا ہے نا، ایسے ہوگا ایسے ہوگا ایسے ہوگا ایسے ہوگا، وہاں جا کے دیکھتا کچھ بھی نہیں نکلتا۔ یہی بس ان کا صورتحال ہے، ان کے اعمال کا یہ حال ہے۔ جیسے پیاسا جو ہے نا، وہ ایک مطلب جا رہا ہے جنگل میں، جب دیکھا دور جو ہے نا وہ چمک رہا ہے پانی، وہ جاتا ہے بھاگتا بھاگتا جاتا ہے، جب پاس جاتا ہے تو ریت ہوتی ہے، اب کو پتا ہے ریت بھی چمک رہی ہوتی ہے، اب وہ پاس گیا تو پانی نہیں تھا، وہ ریت تھی، مٹی بربری ہاتھوں کو لگی ہوئی، گر گئے نیچے۔ یہی حال کافر کے اعمال کا ہے، جتنے مرضی کر لے، اچھے کر لے برے کر لے، لیکن ان کو اجر کوئی نہیں ملے گا۔ ہاں مسلمان ہو جائیں گے تو چھوٹا چھوٹا عمل بھی قبول کیا جائے گا۔ الذین یجتنبون کبائر الاسم، وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی سے بچتے ہیں، بے شک تیرے رب کی مغفرت جو ہے بڑی وسیع ہے، بڑی وسیع ہے تیرے رب کی مغفرت، وہ جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے۔ تو جتنے بھی گناہ ہو جائیں، جتنے بھی ہو جائیں، کوئی تعداد نہیں رکھی۔ میں نے بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنی خلا ہے نا، جتنی خلا ہے، آپ دیکھ لے کتنی خلا ہے، غور کر لے ذرا، 500 سال لگتے ہیں ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک جانے کے لیے۔ اتنی خلا کے درمیان آپ گناہ کر لیں، اللہ معاف فرمانے والے ہیں، اگر آپ معافی مانگیں گے تب۔ کبیرہ صغیرہ سارے گناہ، ہاں ان کا تعلق اللہ سے ہو، جن کا تعلق انسانوں سے ہے وہ انسانوں سے معافی مانگنی پڑتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اتنے گناہ لے آنا، میں معاف کر دوں گا اگر معافی مانگو گے، لیکن معافی مانگے بغیر آگے ہو تو بھی جہنم میں کچھ دیر رہ کے نکال دیے جاؤ گے۔ لیکن ایک بات، اگر شرک ہوا اس کے اندر، پھر سارے اعمال تمہارے ضائع ہو جائیں گے، پھر کوئی نیکی تمہاری قبول نہیں ہوگی۔ افرأیت الذی تولی، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو پھر گیا اور تھوڑا سا رہ گیا اور بند کر دیا اس نے؟ کیا اس کے پاس ہے کوئی ایسی بات، یا وہ دکھاتا ہے ایسی بات؟ ام لم ینبأ ما فی صحف موسیٰ، کیا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبریں نہیں آئی؟ یعنی یہ لوگ دعوے کرتے ہیں۔ ولید بن مغیرہ ایک شخص تھا، اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، وہ مسلمان ہو گیا تھا، لیکن مشرکین نے اسے عیر دلائی اور اس کو تانے وغیرہ دیے کہ تو بھی ان جیسا ہی ہو گیا، تو پھر یہ کافر ہو گیا، یہ پھر اپنے آبائی دین پہ آ گیا۔ تو اس نے مطلب اس کے جب اس ایمان لے آیا تو اس نے کافروں سے یہ کہا کہ میں نے اپنا آبائی دین چھوڑ دیا ہے، مجھے اللہ کے عذاب کا ڈر ہے، میں ڈرتا ہوں کہ وہ عذاب نہ آ جائے میرے اوپر۔ اللہ نے مجھے مال دیا ہے، بیٹے دیے، تو یہ سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے، یہ سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے، تو لہٰذا اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ جو ہے وہ نہیں اٹھائے گا قیامت کے دن۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور کوئی آدمی جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکے گا مگر کوشش۔ ہماری جو اعمال ہے، نیک اعمال ہم جتنے بھی کرتے ہیں، عبادات جتنی بھی ہم کرتے ہیں، یہ سب ایک کوشش ہے۔ رحمت اللہ نے کرنی ہے تو پھر ہمارا چھٹکارا ہونا ہے، پھر ہم نے جنت میں جانا ہے۔ وَأَنَّهُ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، وہ رلاتا بھی ہے، وہ ہنساتا بھی ہے۔ کوئی انسان جو ہے وہ آپ کو ہنسا نہیں سکتا، لیکن اللہ آپ کو ہنساتا بھی ہے، رلاتا بھی ہے۔ کوئی آپ کو رلا نہیں سکتا، ہاں وہ آپ کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے، آپ کا رونا، آپ کا ہنسنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا اٹھنا، سب کچھ اللہ نے آپ کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا، اس وقت اللہ تعالیٰ تیسرا منتر جب ہوتا ہے، سب اس کی عمر، اس کا رزق، اس کا کھانا پینا سب لکھ دیتا ہے۔ تو پھر ان چیزوں کے لیے لڑنا جھگڑنا تو فضول کی بات ہے، یہ تو آپ کی قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں من نطفۃ اذا تمنیٰ،
ہم نے کیسے تمہیں نطفے سے پیدا کیا اور کیسے تمہاری شکل بنائی، کیسے تمہیں بڑا کیا، پھر دولت دی، پھر تو اپنے پروردگار کے ساتھ شرک کرتے۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، تم سے پہلے میں نے عادیوں کو ہلاک کر دیا، سمودیوں کو کر دیا، نوح کی قوم کو کر دیا، ایکا کی بستیوں کو میں نے الٹا دیا، تو کیا ہوگا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، تم اپنے رب کی نعمتوں پہ شک کرتے ہو۔ ساری مثالیں دینے کے بعد کہتے ہیں تم شک کرتے ہو تو تم غلط کرتے ہو، تمہارے پاس ڈرانے والا آیا ہے، اس کی بات کو مانو۔ عازفۃ العازفہ، کامیابی ہے تمہارے لیے اس کی ماننے میں، نہیں مانو گے تو اپنے آپ کو تم برباد کرو گے۔ وَتَضْحَكُونَ، تم ہنستے ہو اور نہیں تم روتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میں دیکھتا ہوں نا، جو میں دیکھتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم دیکھ لو تو تم ہنسنا بھول جاؤ اور رونا شروع کر دو۔ یہاں پہ ایک بات بتائی جا رہی کہ جو کہکا لگا کے ہم ہنستے ہیں نا، یہ اچھی بات نہیں ہے، اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں 3 بار کہکا لگا کے ہنسے ہیں، وہ بھی حدیث کی کسی بات پہ، ادروائز آپ صرف مسکراتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو میں دیکھتا ہوں نا، اگر تم دیکھ لو تو تم ہنسنا بھول جاؤ، تم بستروں میں لذت حاصل کرنا بھول جاؤ۔ کیا دیکھتے تھے؟ آپ کو دکھایا جاتا تھا اکثر عذاب قبر، جیسے قبر پہ آپ گئے ہیں تو آپ نے وہاں پہ فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی وجہ بڑی وجہ سے نہیں ہو رہا، یہ دونوں جو ہے نا وہ مطلب ایک پیشاب کے چھنٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلیاں کرتا تھا، تو آپ کو دکھایا جاتا تھا۔ اور اس کے بعد اللہ کہتے ہیں فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، بس سجدہ کرو اللہ کے لیے اور عبادت کرو اس کی۔ اور یہ جو سورۃ النجم ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کفار کے سامنے تلاوت کی، آپ اپنے مطلب تلاوت کر رہے تھے اس کی نا، جب سجدہ ہے تو آپ سجدے میں چلے گئے، تو آپ کی تلاوت اتنی پیاری تھی، اتنا پیارا آپ پڑھ رہے تھے کہ صحابہ نے تو سجدہ کیا کہ آپ کے ساتھ کفار بھی سجدے میں چلے گئے۔ صرف ایک شخص تھا وہ سجدے میں نہیں گیا، اس نے اٹھائی کینکریاں اپنے ماتھے کو لگائی، اس نے کہا میرے لیے یہی کافی ہے۔ تو وہ جتنے تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے خودی کے عالم میں سجدہ کر دیا تھا، وہ سارے کے سارے بعد میں مسلمان ہو گئے، اور جس نے نہیں کیا تھا وہ کافر رہ گیا۔ سورۃ قمر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔